جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے رمضان کریم کی سال 1443 ہجری کے رمضان کریم کی 30ویں اور آخری نشست پیش کرنے کی سعادت ہم سب فقیروں کو نصیب ہو رہی ہے۔ موضوع ہے استقامت، ایمان اور استقامت۔ خوبصورت موضوع، بڑا موضوع، عنوان بڑا دلربا اور اس پر انعامات بھی اتنے ہی زیادہ۔ آئیے اس خوبصورت ذکر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، استقامت عبادت کے علاوہ دنیاوی امور میں بہت فائدے دیتی ہے۔ اگر ہم اس کو مطلب میٹیریلسٹک اپروچ سے بھی دیکھیں، انسانی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں، ظاہری بنیاد پر بھی دیکھیں تو اس کے بینیفٹس بڑے ہیں۔ اگر آپ کسی اچھے عمل پر راسخ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات آپ کو مادی زندگی میں بھی ملتے ہیں، اور انسان کیونکہ بہت جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے اس بارے میں۔ کچھ ارشاد ہو اس بارے میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے اور اس کا دنیا میں فائدہ نہ ہو۔ اللہ جب اللہ کا حکم ہے استقامت اختیار کرو، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا تو مقدم ہے، ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، پہلے دنیا میں حسنہ ہے، پھر آخرت میں حسنہ۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا۔ بالکل۔ تو آپ جس طرح روحانی حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، عبادات دین کے حوالے سے کسی بھی دنیا کے معاملے میں آپ تسلسل پیدا کر لیں، کرتے رہیں، مسلسل کرتے رہیں۔ مثلا سلطان محمود غزنوی کے حملے کی سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مسلسل 17 حملے کیے، بالآخر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ بالکل جی۔ اب دیکھیے جو قرآن پاک میں ہے نا، وہاں بھی دنیاوی فوائد کی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی دنیاوی فوائد کی بات سے زیادہ روحانی فوائد کی بات کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے سب سے بڑا جو فائدہ ہے استقامت اختیار کرنے والوں کو، جو مشکلات میں، امتحانات میں ڈٹ جاتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میرا رب ان کی ڈھارس بندھاتا ہے اپنی معیت کا مجدہ جہاں فضا سنا کے۔ کیا بات ہے! ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب جب مجھے بتائیں کہ جب یہ اعلان بندہ سنتا ہے تو وہ کتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے روحانی حوالے سے، اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا آسان ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں! اور یہی اپروچ وہاں بھی ہے جن آیات مقدسہ سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، وہاں بھی ملائکہ کو نے کیا کہا اللہ کے حکم سے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں۔ فرمایا استقامت اختیار کرو کاروبار میں، کسی بھی معاملے میں، تو ہم تمہاری نیت ٹھیک ہو۔ جب نیت بندے کی اپروچ درست ہو تو پھر ہر معاملہ دین ہی ہے۔ بالکل۔ تو کہاں ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے جو استقامت اختیار کرے بلال حبشی ہو تو دنیا آخرت کا انعام تو کیا ہوگا وہ تو تصور سے باہر ہے۔ ادھر استقامت اختیار کرتا ہے تو دنیا میں اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور سارے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر تابعی تھے جو یمن کے اندر اسود انسی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے۔ پہلے حجرہ نشین تھے، زاہد تھے، تارک الدنیا تھی۔ جب پتا چلا کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے تو میدان میں آ گئے اور اس کے مقابلے میں تبلیغ کی، تو اس نے گرفتار کروا لیا اور آپ کو دھمکیاں دی۔ بالآخر اس نے کہا میں آپ کو آگ میں ڈال دوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تم ڈراتے کس کو ہو؟ ہمارے سامنے تو نمونہ موجود ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا کہ ہو آج گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ کرو، پھر دیکھو کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں۔ اس نے آگ جلوائی اور جب وہ کھولنے لگا تیل تو اس میں حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ جلائی تھی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب ڈال دیا گیا تو آپ اندر گئے تو آگ گل و گلزار بن گئی۔ میں انعام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ وہاں سے بالآخر جب صحیح سلامت نکل آئے نا تو آپ نے ہجرت کی اور مدینہ شریف آ گئے۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، سواری باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا دور صدیقی ہے، سیدنا فاروق اعظم آ گئے۔ انہوں نے دیکھا یہ اجنبی باشندہ ہے، پاس کھڑے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے توریہ کیا اور اپنی کنیت بتانے سے جو معروف تھی گریز کی اصل نام بتا دیا۔ آپ آگے بھی عمر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ابو مسلم ہیں نا؟ تو کہا ہاں جی ابو مسلم ہوں۔ یمن سے آئے ہیں نا؟ کہا یمن سے۔ آپ وہی ہیں نا جن پر آگ گل و گلزار ہوئی ہے؟ اللہ آگ، ہاں جی میں وہی ہوں۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا جس رب نے تمہارے اوپر آگ کو گل و گلزار بنایا ہے اسی نے بتایا ہے۔ سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔
صدیق اکبر کے پاس امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے پاس لے گئے اور کہا اب مسند پر درمیان میں ابو مسلم خولانی بیٹھے گا، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے گا، دوسری طرف عمر فاروق بیٹھے گا۔ آخری جملہ حضرت یاسر جو تھے، حضرت عمار بن یاسر کے والد، کیونکہ انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائی تھی اور فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے نا، تو امیر المومنین نے اپنے ساتھ اپنے مسند پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ اس مسند پر یا عمر بیٹھ سکتا ہے آپ کے بعد، یا پھر یاسر بیٹھ سکتا ہے، یا بلال بیٹھ سکتا ہے، ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ انعام ہے دنیا کی زندگی کے اندر استقامت اختیار۔ کیا کہنے مفتی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب احوال ہیں اہل اللہ کے، تو میں چاہتا ہوں یہی دل نشین سلسلہ آگے بڑھے، کچھ اور احوال ہمیں اہل اللہ کے بتائیے تاکہ استقامت پر چلنے کا ہمیں زیادہ راہ مل جائے۔ جی سبحان اللہ۔ ایک تو مثال قرآن کریم میں جہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کا تذکرہ ہوا ہے نا، بالکل صحیح، تو وہ جب ایمان لانے کا انہوں نے اقرار کر دیا، ظاہر ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ ایک نیگیٹو فیلڈ میں ہو اور اس کا ضمیر زندہ ہو، اللہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ تھے جادوگر لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً یہ ہمارے علم سے باہر ہے کہ ایک عصا ہے، اجدہا بن گیا ہے اور سب کو کھا گیا ہے، تو وہ آمنا برب العالمین، اللہ اکبر، انہوں نے نعرہ لگا دیا۔ اور فرعون بھی رب العالمین کہتا تھا اپنے آپ کو، تو انہوں نے وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، کیا بات ہے، اس رب رب العالمین وہ والا نہیں جو یہ بنا پھرتا ہے۔ ہائے ہائے۔ پھر اس نے دھمکیاں دی فرعون نے کہ میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں متضاد سم سے کٹوا دوں گا۔ اللہ، انہوں نے کہا جو تو کرتا ہے اب کر لے۔ وہاں انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ، یا اللہ جن اذیتوں سے اب یہ گزارے گا نا، اب ہمیں صرف صبر نہیں چاہیے، استقامت چاہیے، افرغ علینا صبرا، ہر طرف سے صبر جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہو، پھر ہم اس فرعون کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اس کی کئی اور مثالیں ہیں، مثلا ایک حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی مثال ہے، ابن عساکر نے اسے بیان کیا۔ رومی ان کو قید کر کے لے گئے، اب بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ ظالم تھا، اس نے کہا جی آپ نصرانیت قبول کریں، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سولی پر چڑھا دیا گیا اور حکم دیا کہ ان کے پاؤں پر، ٹانگوں پر تیروں کی بارش کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ ڈٹے رہے، آپ نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر آپ کے سامنے ایک لوہے کی دیگ تھی، اسے بھڑکایا گیا، اس میں ایک مسلمان ڈالا گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی ہڈیاں چمکنے لگیں، گوشت ختم ہو گیا، بالکل سمیٹ کر رہ گیا وجود۔ آپ نے فرمایا جو مرضی کر لے، نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ ساری کیفیات سے جب گزرے تو بادشاہ بار بار کہتا رہا نصرانیت کو، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر اس نے کہا اگر چاہتے ہو کہ یہ تیرے مسلمان بچ جائیں زندہ تو میرے سر کو بوسہ دو۔ تو آپ نے پھر اس کے سر کو بوسہ دیا اور مسلمانوں کو بچایا۔ جب حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے نا، تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، سب سے پہلے خود بوسہ دیا اور کہا سارے اٹھ کے عبداللہ کے سر کا بوسہ دو، یہ اس قابل ہیں کہ ان کے سر کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوسری مثال حبیب ابن زید کی ہے۔ اب یہ بڑی شخصیت ہے، جب مسلمہ نے ان کو قبضے میں لیا اور پھر ایک ایک عضو کاٹتا رہا اور کہتا رہا ان کا نام لینا چھوڑ دو، کلمہ طیبہ بڑا مشکل ہے، بڑی ایک ایک عضو کاٹ کے، ایک ایک عضو کاٹ کے اذیت اسے گزار کے وہ کہتا رہا۔ لیکن وہ کیسی ہستیاں تھیں جناب، یہ ہے رگ و ریشے میں جب ایمان سما جاتا ہے تو پھر کہیں سے بھی نکالنا اسے ممکن نہیں ہوتا، وہ صرف زبان پر نہیں ہوتا بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم نے کہیں نظر پڑی حضرت خباب کی پیٹھ پر، سفید سفید داغ تھے، ماشاءاللہ، پوچھا ان سے یہ کیا ہوا، تو انہوں نے پشت اٹھا کر بتایا، عمر یہ جس وقت تم ظلم ڈھاتے تھے نا، یہ وہ وقت تھا کہ ہمیں انگاروں پر ایک دفعہ مجھے لٹایا گیا اور میری چربی نے ان انگاروں کو ٹھنڈا کیا، اللہ، اور وہ زخم بن گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پھر بوسے لینے لگے، پھر دعائیں لی۔ یعنی یہ دین ایسے تو نہیں پہنچا، اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اور جب استقامت آ جاتی، استقامت ایک کی ہوتی ہے اور فائدہ جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اس دعا پر آمین کہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ پاک رستہ نصیب کرے۔ اس کا آغاز پہلے قدم سے ہوگا، تو کوشش کیجئے پہلا قدم ہم سب اٹھاتے ہیں، پھر اللہ کی برکتیں شامل ہو جائیں گی تو پھر ہمارے لیے یہ رستہ اللہ خود آسان فرما دے گا۔ انہی کیفیات میں ہم کلام پیش کرتے ہیں۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حافظ صاحب۔
صفدر صاحب حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار. خوب انتخاب ہے, بسم اللہ. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے, مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے, مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے, صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے, صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے, طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے, تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے, تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے, دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, کہ مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے, مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے, دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے, بندہ نوازی سے کام لے, بندہ نوازی سے کام لے, بندہ نوازیوں کا قرینہ نظر میں ہے, بندہ نوازیوں کا قرینہ نظر میں ہے, یا رب نواز دولت سوز و گداز سے, یا رب نواز دولت سوز و گداز سے, بوزر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے, بوزر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے, مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے, صلی علی کے. نوازیوں والا جو ٹکڑا تھا وہ پھر ارشاد کریں. بندہ نوازی سے کام لے, بندہ نوازی سے کام لے, بندہ نوازیوں کا قرینہ نظر میں ہے, مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بیز, محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے. زندہ باد حافظ صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
خوبصورت کلام حسان العصر حافظ محمد مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ صاحب نے پیش کیا ہے. اللہ کریم انہیں سلامتی سے رکھے اور حافظ صاحب کی قبر پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. انشاءاللہ اس وقفے میں ہم جا رہے ہیں چند لمحوں کے بعد ناظرین، اور جب واپس آئیں گے تو استقامت کے موضوع پر سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ٹرانسمیشن کے اختتامی لمحات میں اپنی قیمتی ترین پیغامات سے اپنے اسکالرز کے ذریعے آپ کو مستفید کریں گے. یہاں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ.